بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو لکھا جانے والا ایک خط جو ہے وہ عوامی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ کل شام کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پہ اس خط کا کنٹینٹ تو جاری کر دیا گیا، لیکن وہ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ خط ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہے جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا، اور اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس خط پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ معاملات ہیں۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف، اور محترمہ زرتاج گل صاحبہ، قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر۔ تو سب سے پہلے اگر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں، یہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ جی آرمی چیف کو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اعلان کر دیا ہے لیکن خط ان تک پہنچا نہیں ہے، تو مقصد کیا ہے اعلان کرنے کا؟ نہیں، خط کا جو متن ہے یا جو خط کے جو 6 اسپیشل جو پوائنٹ ہیں وہ سب کے سب میڈیا کے سامنے اور جو پی ٹی آئی کے سوشل جتنے بھی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اب اگر آن دا لائٹر موڈ آپ نے مجھے یہ کہنا ہے کہ خط گم ہو گیا ہے، چلو بندے تو گم ہوتے تھے، کیا خط گم ہو گیا ہے؟ آپ مجھے یہ کہنا چاہتے تھے؟ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے خط جو ہے وہ جیل میں لکھ کے لفافے میں بند کر کے پوسٹ کر دیا، 2-3 دن بعد پہنچے گا۔ دیکھیے میری بات سنیں، اصل بات یہ کہ ایک ایسا وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم جو اس وقت اسیر ہے، بے گناہ جیل کے اندر کال کوٹری کے اندر ہے، اس کو اپنے ملک کی فوج کی، اپنے ملک کے عوام کی، اپنے ملک کے عدلیہ اور انصاف کی، اپنے ملک کے جو الیکشن کیمپین یا جو الیکشن کا پروسیس تھا جس کو ریکٹ کیا گیا، لوگوں کی جو فکر ہے اس کی وجہ سے ایک ایکس وزیر اعظم نے، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ چیئرمین بھی ہے، لیڈر بھی ہیں، انہوں نے ایک آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو سب سے پہلا ان کا ایک فکرہ ہے کہ پاکستان بھی میرا ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور یہ فوج بھی میری ہے۔ تو یہ خط کے مندرجات ہیں، ایک وزیر اعظم کو، ایکس وزیر اعظم کو اپنے ملک کی فکر ہے، اور انہوں نے یہ خط لکھ کے اس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ کر دیا۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کیسا وزیر اعظم بھی گزرا تھا، کہ جب پاکستان میں اس وقت پنجاب میں اسپیشلی جو وہ ہو رہا تھا اینٹی انکروچمنٹ، مجھے کوئی قبضہ کرتا ہے کسی پہ، دکان پہ، زمین پہ 1 انچ بھی قبضہ کرتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، انکروچمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک ایسی حکومت جو خود 17 سیٹوں والی جماعت ہے جس نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا الیکشن ریکٹ کر کے، وہ پنجاب کے اندر اس وقت ذرا آپ سین دکھائیں جو اس وقت اینٹی انکروچمنٹ جو ڈرائیو ہو رہی ہے، مطلب اللہ معافی دے، اٹس ناٹ وہ میں اس کو ریلیجس سائڈ نہیں دینا چاہتی ہوں، لیکن وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مساجد بھی گرائی جا رہی ہیں، ریڑھی بان کی ریڑھی بھی توڑی جا رہی ہے، لوگوں کے 7 فٹ جو ہے وہ بھی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں وہاں پہ میڈیا پہ نہیں میر صاحب، وہاں پہ میڈیا پہ جو لوگ رو رہے ہیں نا، اور جو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، وہاں پہ اس کے باوجود بھی اتنا پنجاب میں خوف و ہراس ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی یہ جرت نہیں کر سک رہا کہ یہ کہہ رہے کہ یہ پنجاب حکومت نے کیا، صرف یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پوچھے، وہ بد دعائیں دے رہے، تم نے غریب کا گھر توڑا، تم نے دکان توڑی، تم نے کاروبار تباہ کیا، اور تم 17 سیٹوں والی جماعت ہو۔ وہاں پہ ایک ایکس پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر نے ایسے حساس معاملوں کے اوپر بات کی جس کے بارے میں میرے خیال میں یہ کہنا ہے کہ وہ گم ہو گیا ہے یا وہ پہنچا نہیں ہے، نہ ہی وہ گم ہوگا، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حساس معاملات پہ بات ہوئی ہے، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی بات ہے کہ اتنی جرت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ میں آپ کے پروگرام میں اصل میں یوزلی آتی ہوں، ہم عمران خان کے خطوط کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے چیف جسٹس کو بھی لکھا، جو انہوں نے آرمی چیف کو بھی لکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے کرتوت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں۔ میں نے آپ کے پروڈیوسر کو ایک میاں والی کی ایف آئی آر بھیجی ہے، میں نے کہا چونکہ آپ ذرا کچھ چیزیں بتاتے ہیں، یہ ایف آئی آر ہے، یہ 27/11/2024 کو ہمارے 350 کارکنان اور لیڈران پہ کاٹی گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کا متن چلائیں، آپ عمران خان کے خط کا متن چلائیں، اور دوسرے فریم میں آپ پی ایم ایل این کے ذرا متن دیکھیں۔ ایک منٹ ذرا اس کو بعد میں پورا سن لیں، پہلے وہ خط کی بات ہو جائے۔ نہیں، یہ دیکھیں، مسلح پیکٹ نمک جو پاکستان تحریک انصاف سے برآمد ہے،
مسلح پیکٹ ارکے گلاب. کیوں جی یہ ہے ایف آئی آر آپ کے پاس, میں نے آپ کیوں نہیں دکھا رہے آپ؟ مسلح پیکٹ نمک, مسلح پیکٹ ارکے گلاب, مسلح پیکٹ جھنڈا, اس سے انہوں نے خوف و راس پلایا ہے. تو یہ ان کی اسکول آف تھاٹ ہے PMLN کا, اور ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں, لیڈر ہیں, ان کا پلیز بھی خط دکھائے, دونوں کو ایک فریم میں چلائے. آپ کو ہمارے اسکول کی سینسٹیوٹی خط میرے پاس آئے گا تو فریم میں چلاؤں گا. چلو وہ متن ہی چلا دے جو میں نے آپ کو جو اس وقت اس کے اوپر ہے. عقیل ملک صاحب, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اور ان کو کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ادارہ بھی میرا ہے, تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ معاذرہ ہی نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص نے تمام تر وہ کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیے جو وہ کہتا تھا میرے پاس ابھی ترک کا پتہ ہے یا ٹرمپ کا پتہ ہے اینڈ سو فورتھ, کیا بنا ان پتوں کا؟ وہ سارے پتے تو ضائع ہو گئے. اب جب ٹرمپ کا پتہ بھی کام نہ آ سکا, اور وہ ٹرمپ نے بھی پہلی تقریر میں, کیونکہ خواہش تو ان کی تھی اور ان کی فرمائش بھی تھی کہ ٹرمپ جو ہے پہلی تقریر میں ہمارا نام لے گا اور رہائی کی بات کرے گا, یہی تمام تر باتیں آپ نے بھی دیکھیں. اور اس کے بعد پھر نہ اس نے نام لیا, اور اب مہینہ ہونے کو آیا ہے کہ حکومت امریکہ کی بن چکی ہے, انہوں نے چارج لے لیا ہے, اور دور دور تک عمران خان صاحب کے نام کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے, کوئی غور و فکر بھی نہیں ہے. مودی کو دعوت دے دیا ہے امریکہ کے دورے کی, شہباز شریف صاحب کو ابھی تک نہیں دی. وہ بھی آ جائے گی وقت کے ساتھ, وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ خط تو انہوں نے لکھ دیا, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ان کو نظر آ رہا. جب تمام تر آپشن استعمال کر لیے, اب یہی ایک آپشن بچا ہے. اور اس پہ میں کیا, ایک شاعر نے خوب کہا ہے, میں ضرور پڑھوں گا یہ خط کا جو تمام تر ڈرامہ ہے, یا جو کہا جاتا ہے کہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں چاہوں گا آپ کے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں. اگر تمہیں تیش میں آ کر میرے خط پھاڑ بھی ڈالو, اگر تم تیش میں آ کر میرے خط پھاڑ بھی ڈالو, تمہارے پاؤں چومے گی میری تحریر کے ٹکڑے. تو یہ کس کو, یعنی کہ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ یہ ادھر سے جواب آیا, یہ جواب تو آ ہی گیا نا, جواب تو آ ہی گیا میر صاحب. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا, اور اگر خط موصول ہو بھی گیا تو پہلی بات ہے کہ ہمیں ایسے کسی خط میں دلچسپی نہیں ہے. تو وہاں سے تو جواب آ گیا کہ unDelivered ریٹرن ٹو سینڈر. یہ اس خط کا جواب آ چکا ہے, اور یہ منظر عام پہ بھی بات آ چکی ہے. لیکن اس کے خط کے مندرجات تو عوام تک پہنچ چکے ہیں. عمران خان نے کہا یہ میری فوج ہے. دیکھیں, اس میں انہوں نے پوری, جو ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس خط میں جو 6 نکات ہیں وہ یہ ہے کہ پوری چارج شیٹ ہے جن کو خط بھیجا گیا ان کے خلاف اور حکومت کے خلاف. اب وہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہے, وہاں پہ الیکشنز کی بھی بات ہے, وہاں پہ پیکا کی بھی بات ہے, وہاں پہ ٹیررزم کی بھی بات ہے. اب یہ تمام تر معاملات تو ڈسکس انہوں نے اس خط کا متن جو بیان کیا, جو خط منظر عام پہ آج دن تک نہیں آ سکا, نہ آیا. بیرسٹر گور کہتے ہیں یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, انہوں نے سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے یہ خط لکھا ہے. تو پارٹی کا سے کوئی کہا یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی, اس کا مطلب ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہے. بس یہ تو وہ خود وضاحت کر سکتے ہیں, یا میری بہن اس کی وضاحت نہیں, وہ تو نہیں کریں گی نا, یہ تو میں گور صاحب سے پوچھوں گا نا, وہ تو اپنی بات کا جواب. میڈیا پہ وائڈلی رپورٹ ہوا ہے کل, اور یہ بات سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, اور یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے جو میڈیا پہ بات کی, یہ آج دیکھیں میری بہن یہاں پہ بڑے کمفرٹیبلی بیٹھ کے سب کو پوری نون لیگ کو رگڑا دینے پہ یا حکومت کو رگڑا دینے پہ لگی ہوئی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ جی 47 کی حکومت ہے, مینڈیٹ ہے, 17 سیٹوں سے پتہ نہیں کہاں پہ آپ نے بٹھا دیا. شوکت یوسفزئی صاحب میری بہن یہ تو کہہ چکے ہیں کہ 35 ایسے لوگ ہیں ان کے, وہ خود جانتے ہیں, MNAs MPs جو بیان حلفیاں دے کے آئے ہیں, جو ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہیں, اور وہ 47 کے اوپر آئے ہیں, یا فارم 47 کی جو ہیں وہ بھی پیداوار ہیں. تو وہ تو الزام آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ لگا رہے ہیں. مولانا صاحب نے بھی الزام لگایا کہ KP میں جو ہے 47 کی حکومت ہے, تو پہلے تو وہاں پہ کمیشن بنائیں, وہاں پہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, پھر آگے کوئی بات بڑھ سکتی ہے. تو یہ جو تجاوزات کی بات انہوں نے کی ہے کہ پنجاب میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پہ زبردست غریبوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے. غریبوں سے کوئی روزگار نہیں. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے, میں اپنے شہر کی اگر آپ سے بات کروں, بالکل اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں وزیر اعلیٰ کی پورے اکراس دا بورڈ. پنجاب کوئی نون لیگ سے ہے, کوئی کاف سے ہے, کوئی لام سے ہے, کوئی نون سے ہے, کسی بھی پارٹی سے ہے, اس کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں دیکھی گئی, یا اس کو کوئی ریلیف اس مد میں نہیں مل سکا, کیونکہ انہوں نے ایک گرینڈ آپریشن کیا پورے پنجاب میں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم اگر گھر بھی جب بناتے ہیں نا, بس یہ تھے پاکستانی, ہم جو 2 انچ گلی چھوڑنی ہوتی ہے وہ بھی اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, یہ 2 انچ کی بھی باہر گلی نہیں ہونی چاہیے,
یہ بھی ہمارے مکان کا حصہ ہو جانا چاہیے. تو تجاوزات تو ہیں. یہ آپ کون سے شہر کی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنے ٹیکسلا کی بات کر رہا ہوں. ٹیکسلا کی. ٹیکسلا میں بھی آپریشن. اچھا جی، زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ بہت لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور لوگوں کی ریڑیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں، لوگوں کی چھابڑیاں اٹھا لی گئی ہیں. ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے. کوئی آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے اس بارے میں؟ اگر ہے تو ذرا چلا دیں تاکہ ہم دیکھیں. اچھا، پنڈی کی رپورٹ ہے، چلیں پنڈی کی رپورٹ دکھا دیں. مجھے نہیں پتا رپورٹ میں کیا ہے، لیکن زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہیں ان کے سامنے چلاتے ہیں، وہ جواب دیں گی. ضلع انتظامیہ راولپنڈی ان دنوں تجاوزات کے خلاف پرزور آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے. ہول سیل تجارتی مرکز راجہ بازار، باڑا بازار، موتی بازار اور گنج منڈی سے ٹھیے ٹھیلے غائب. دکانوں کے باہر حد بندی کر دی گئی. بازار میں جھولتی تاریں اور بڑے بل بورڈز ہٹائے جا رہے ہیں. یہ ایسے بازار تھے جہاں پہ 40-50 سال پرانی انکروچمنٹ تھی. ایک تمہارے فکس پکٹس ہیں، پلس ہماری ایسی وہیکلز ہیں جو موو کر رہی ہیں ود ہمارا انکروچمنٹ سٹاف. جس نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہاں سے موو کرتے ہیں. ان بازاروں کی تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل اور رکشوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جس سے پیدل چلنے والوں کا رستہ اور کاروبار دونوں ہی آسان ہو گئے. قبضہ 25 سال سے ختم ہوا ہے. اب دکانداروں کو بھی بینیفٹ ہوا ہے کیونکہ کسٹمر اب زیادہ ہے. سٹی صدر روڈ کا رخ کریں تو معروف بینک روڈ پر تجارتی مرکز کے دونوں اطراف دروازے لگا کر ٹریفک کا رستہ بند کر دیا گیا ہے. فوڈ کے لیے سٹالز، بیٹھنے کے لیے بینچ اور واش روم کی سہولت. پیدل چلتے تھک جائیں تو فری شٹل سروس کا مزہ اٹھائیں. لاہور لبرٹی والی لک آ رہی ہے اور بڑا کمفرٹیبل ہے. تجاوزات سے پاک بینک روڈ صدر پر شہریوں کی چہل پہل بحال ہو چکی. تاہم وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر بھر سے تجاوزات کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی. ملک صاحب، ایسا ہی آپریشن ٹیکسلا میں بھی ہوا ہوگا تو نجائز تجاوزات ختم کرنا اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں کی ریڑیاں آپ نے اٹھا کے لے گئے تو وہ کیا کریں گے آپ؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے ریڑیوں کا پورا بندوبست کر کے ان کو ریڑی بازار دی ہیں. وہاں پہ حکومتی خرچ پہ انہوں نے ریڑیوں کا مختص کی ہے جگہ، اور ریڑیاں بلکہ خود دی ہیں. اف اینی تھنگ وہاں پہ آپ بازار گھوم کے دیکھیں، پنڈی میں بازار گھوم کے دیکھیں، وہاں پہ تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ تھا ٹیکسلا چوک کا. اور کیونکہ جی ٹی روڈ ہے اور آمد و رفت ہوتی ہے پشاور جانے کے حوالے سے، اب جو لوگ موٹر وے استعمال نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ پرابلم یہ تھا کہ ٹیکسلا چوک ہوا ہوتا تھا. اب الحمدللہ اس میں جب سے ہم نے دیکھا تو ایک کلیئر ہے، کوئی تجاوزات نہیں ہے. اچھا، اب ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں نا جو بات انہوں نے شروع کی تھی. اب آپ بتائیں جی کہ یہ اگر ریڑیاں ہٹانے سے گلیاں اور بازار جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو پیدل چلنے کا راستہ مل گیا تو اچھی بات نہیں ہے؟ اچھا میر صاحب، آئی ہوپ کہ مجھے ساری باتوں کا جواب دینے دیں گے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ضرور وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. وہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی چھابڑی اٹھا کے لے گئے، وہ اپنے آپ کو جوتے مار رہا ہے. ایگزیکٹلی، وہ جوتے بھی مار رہا ہے. آئی ہوپ کہ پھر وہ ویڈیو بھی چلے گی. وہ ہے بھی آپ کے پاس ویڈیو؟ بندہ جو ہے وہیں پر بے ہوش بھی ہو گیا، ہارٹ اٹیک بھی لوگوں کو ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے حکومت کی جگہ پہ یا کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ تجاوزات کے نام پہ سب سے پہلے غریب ریڑی بان کہ آپ ریڑی جو کہ ہے وہ اس کے اوپر آپ بلڈوزر چلائیں گے، کرین چلائیں گے، لوگوں کے گھر توڑیں گے، مساجد توڑیں گے. آپ ایک وارننگ دیتے اور پہلے آپ ان قبضہ مافیا سے، لینڈ گریبر سے، جنہوں نے پیٹرول پمپوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے 350 400 مربع حکومت کے اپنے نام کیے ہوئے، اوقاف کے بابوں کی زمینوں پہ، سکھوں کی زمینوں کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کاش کہ ان چیزوں کو پہلے کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے کسی غریب کی خدا نخواستہ باری آتی. یہ ویل جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ جی انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا سنایا ہے عمران خان کے خط کے بارے میں. بھی ان کو ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. پنجاب میں جب ڈیرہ غازی خان محترمہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے اپنے لیے ایک فرمائشی نظم لکھوائی تھی، سرائکی میں سبدی ماں آ گئی ہے، سبدی ماں آ گئی ہے. لیکن چونکہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں لوگوں کا بیڑا غرق کیا، جس طرح کا ظلم وہ کر رہی ہیں، اب لوگوں نے وہی ان کے کہا کہ سبدی ماں آ گئی ہے، سبدی ماں آ گئی ہے، سب دے بچے کھا گئی ہے. یہ ان کے لیے شعر ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ جی عمران خان کے پاس ایک ہی پتہ تھا، عمران خان کے پاس اب ٹرمپ کا فلاں سارے پتے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. عمران خان کے پاس ایک ہی پتہ ہے اور وہ ہے اللہ کے بعد عوام کا پتہ. 2018 ہو گیا، 2013 ہو گیا، 2024 ہو گیا. ہر دفعہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ہم عوام کے پاس ہر بار جاتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی کی. البتہ آپ نے کہا کہ جی ٹرمپ انتظامیہ، اب اگر آپ گٹ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانیاں کروا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی انویٹیشن آ جائے
ٹرمپ کی طرف سے. تو آئی ایم سوری, آپ کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ تھا کہ آپ کے جتنے بھی منسٹر تھے آپ سب نے دھڑا دھڑ اپنی ٹرمپ کے بارے میں اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی. اور جب شہباز شریف نے, آپ نے مجھے کہا نا میں آپ کو تانا مارتی ہوں 47 کے وزیر اعظم کا, آپ ہیں جو 47 کے پیداوار, آپ نے فارم 47 کے ذریعے بعد آپ نے ٹرمپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, جو کہ وی پی این لگا کے, دوسروں کا چلنے نہیں دیتے ٹویٹر اکاؤنٹ, خود وی پی این سے لگا کے شاید صومالیہ کسی ملک سے اپنے آپ کو انٹر کرایا شہباز شریف نے, اور انہوں نے ٹرمپ جو تھا پریزیڈنٹ الیکٹ کو مبارکباد دی. آپ نکالیں, اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا. کمیونٹی نوٹ میں لکھا ہوا تھا چونکہ آپ ان الیکٹڈ ہیں, آپ نے پاکستان میں تمام آزادی ختم کی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں مبارکباد دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تیسرا آپ نے کہا جی, آپ نے کہا ہماری پارٹی میں اتنے لوگ 30 لوگ 35 لوگ آپ لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بیوی بچے اٹھا لیتے ہیں, آپ 70 سال کی کسی کی بوڑھی والدہ کو بھی نہیں بخشتے, آپ کسی کے 12 سال کے بچے کو بھی نہیں بخشتے, آپ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں, آپ لوگوں کو حج کی فلائٹ میں احرام سے آپ جو ہیں وہ اتار دیتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں, اور آپ لوگوں کی بیوی بچوں کو اٹھا کے ٹارچر کر کے ان کو ویڈیوز کرواتے ہیں. وہاں پہ اگر فرض کرے کسی کے بارے میں کوئی سوال آ رہا ہے کہ فلانا ایم این اے فلانا ایم پی ہے, کسی نے اپنا رزلٹ وہ کیا, بہتر ہے آپ اپنے گریبان میں جائیں کہ جب آپ کا وزیر اعظم فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بنا, کیا وہ واپس عوام میں جا سکتا ہے؟ کیا اس کی اپنی پارٹی میں کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ آپ کا کوئی ووٹ بینک بچا ہے؟ آپ بغیر سیکورٹی کے پروٹوکول کے اندر آپ عوام میں جا سکتے ہیں؟ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں, میرے ڈیرہ غازی خان میں تجاوزات کے نام پہ آپ ہر روز جب آپ اس طرح کرین کے ذریعے حملہ کرتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں, تو کسی دکان میں آگ لگ جاتی ہے وہ بجلی کے تاروں سے, کیونکہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ ڈیٹرنس پھیلانا چاہتے ہیں, آپ اپنا ایک زور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. میں صرف مطلب یہ کہ اگر آپ نے طاقت دکھانی ہے نا, یا اگر آپ نے اپنا زور دکھانا ہے, یا آپ نے اپنی ڈیٹرنس دکھانی ہے, تو خدا کا واسطہ غریب ریڑیبانوں کے ریڑیوں پہ حملہ مت کریں, غریب دکانداروں کے اوپر حملہ مت کریں. آپ کی صف میں بھی قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اسلام آباد میں نکالیں کس کی جو ہے وہ زمین کی قیمت کتنی ہوئی ہے, جب آپ نے موٹر وے سے ان کو اسپیشلی راستہ نکال کے دیا, فل کا فل آپ لوگوں نے نا ان کو ایک ٹول پلازا لے کے دے دیا, اس کی زمین کی قیمت کتنی ہوگی. بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ کس کی آپ نے زمین کو جو ہے وہ این او سی دے دیا کہ اس نے بوٹینیکل گارڈن کے اوپر تقریباً جو ہے وہ قبضہ کر لیا. سارے کے سارے آپ ذرا قبضہ مافیا دیکھیں نا, آپ یہ سالٹ رینج میں دیکھیں جو آپ کی خوبصورتی ہے موٹر وے کے ارد گرد کے لحاظ سے, سالٹ رینج کے پہاڑ آپ سارے کھا گئے, سارے کے سارے دھڑا دھڑ جو ہے وہ این او سی بن کے آپ کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں. اس لیے یہ جو آپ کے کارنامے یا جو آپ کے کرتوتے, یقین کریں آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. آپ ہماری جرت دیکھیں, آپ ہماری ہمت دیکھیں, آپ ہر روز ہم پہ ایف آئی آر کرتے ہیں, آپ ہر روز جو ہیں ہمارے اوپر, ابھی بھی انہوں نے ہمارے بندے اٹھانے شروع کیے. کچھ دن پہلے میاں غوث کو جو رحیم یار خان سے ہیں, اگر فرض کریں اینٹی کرپشن پنجاب نے اوپر پرچہ دے دیا تھا, ایک الیکٹڈ ہے میں نے, آپ اس کو آفس میں بلا لیتے ہیں, آپ نے ڈائریکٹ اس کے گھر میں دروازہ توڑ کے. 8 فروری سے پہلے اور بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی بھی موجودہ جو ہے وہ اس کی فوٹیج آ رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے 2 وہ خلجی, اور اس کو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. پنڈی ہمارے اس آفس سے, مین آفس سے, کیونکہ 8 فروری کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی تھی, آپ نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا, ہمارے ورک سے بھی اٹھانے شروع کر دی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں میاں غوث الیکٹڈ ہے میں نہیں ہے. میرے صاحب اس کے گھر کا ویڈیو دیکھیں, دروازہ توڑ کے اس کو گھر میں سے گھسیٹ کے نکالا ہے لاہور سے. ہاں جی, آپ میرے اوپر ایف آئی آر کرتے ہیں, مجھے کہیں میں تھانے خود جا کے پیش ہو جاؤں گی. ویسے اس پہ وکیل صاحب, اور یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا. اسپیکر قومی اسمبلی کو اطلاع کر کے نہیں گرفتار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور میری اطلاعات میں تو نہیں ہے کہ میاں غوث صاحب, کیونکہ ہمارے کولیگ ہیں, میری اطلاعات میں نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوا. میں چاہوں گا میری بہن بتائیں, کیونکہ ہمارے وہ کولیگ ہیں, ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اسپیکر کو بتا کے تمام تر معاملہ. اور اسپیکر صاحب نے لاسٹ میں بڑا سخت نوٹس لیا تھا حاجی امتیاز والے واقعے پہ, بیکاز انہوں نے پھر انشور کیا یہ تمام تر معاملہ. انہوں نے کہا جب بھی آپ سٹنگ ممبر آف نیشنل اسمبلی کو کوئی ایسا معاملہ ہو, اور یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی قانون سے ابو ہیں, وی آر ناٹ ابو اینڈ بیونڈ کسی بھی قانون یا آئین کے اوپر تو نہیں ہیں ہم, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انفارم جو موڈ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کر کے اسپیکر کو اطلاع دینا ضروری ہے. اچھا, اب اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ غوث صاحب جو ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک اور معاملہ اس پہ بھی بات کرنی ہے. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ججز کی نئی تقرریاں ہوئی ہیں اور کچھ ججز کو ٹرانسفر کر کے لایا گیا, اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے
وہ احتجاج کر رہی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے اس نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. لیکن اس معاملے پہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کا موقف ہمیں کچھ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. تو یہ وکلا برادری میں تقسیم جو ہے یہ کیوں پیدا ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے زرتاج گل وزیر صاحب جو ہیں وہ جو نجائز تجاوزات کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن چل رہا ہے وہ اس پہ تنقید کر رہی تھی. ہم نے آپ کو راولپنڈی کی ایک رپورٹ دکھائی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پہ غریب چھابڑی فروش یا ریڑھی والے جو ہیں ان سے جب جو انتظامیہ ہے وہ ان کی ریڑھی یا ان کی چھابڑی جو ہے چھین لیتی ہے تو پھر بیچارے جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ آدمی کس طرح احتجاج کر رہا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بیچارہ پاگل ہو گیا کیونکہ اس کی چھابڑی اٹھا کے لے گئے ہیں. تو ملک صاحب اس بیچارے کو تو نہیں ریلیف ملی نا. وہ آپ اور کی ایسے درست بہت بات ہے، سارے لیکن ہیں، ایسے نہیں، بہت سارے میں یہ ویڈیوز ضرور ہیں. کہوں گا کہ دیکھیں تھوڑا سا نا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے اس تمام تر معاملے میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل وزیر اعلیٰ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے اور بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ تجاوزات جو ہیں وہ ختم کرنے پہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن کچھ ایسے غریب لوگ ضرور ہیں، لیکن ان کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے رستوں میں یا مین جو ہائی ویز ہیں یا شاہراہیں ہیں یا روڈز ہیں ان میں تو کم از کم رکاوٹ نہ بنے. وہ اپنا ایک سائڈ پہ وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا، پہلے ان ریڑھی والوں کو مختص کر کے ان کی پوائنٹس دیے اور ان کو وہاں پہ پراپر جو لوکل ہماری ایڈمنسٹریشن ہے مختلف پورے پنجاب میں انہوں نے وہ پورا سیٹ اپ لگا کے دیا. تو کم از کم اس سیٹ اپ میں تو آ جائیں. یہ تو نہیں کہ آپ ریڑھی لے کے لوگوں کو رستوں میں جو ہے تمام تر معاملات کریں یا اتنا موبائل. اچھا ذرا میرے پاس جو ہے نا ٹائم جو ہے وہ بہت کم بچا ہے. یہ جو معاملہ ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی جو کچھ لوگوں کو لایا گیا ہے کچھ ججز کو، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہے ریاست علی آزاد صاحب، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. جی ریاست علی آزاد صاحب کچھ بتائیں گے آپ کہ یہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بات یہ کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے. کیا وہ جو رولز بتائے گئے ہیں اس کے مطابق وہ لیجسلیشن ہوئی ہے؟ اور دوسرا جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کے اندر جو آرٹیکل 8 ہے جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس سے متصادم نہیں ہے. کیا وہ لیجسلیشن آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے مطابق ہوئی ہے؟ کیا جو ٹرائیکاٹمی آف پار آئین کے اندر دی گئی ہے اس کے مطابق ہوئی ہے؟ کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ اس سے متصادم نہیں ہے؟ کیا 3 آرگنز تھے اسٹیٹ کے جس میں سے ایک آرگن کو بالکل کولیپس کر دیا گیا ہے اور اس کی آزادی بالکل ختم کر دی گئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو ہو جو آئین سے متصادم ہو تو اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور کئی ایسے معاملات اور واقعات اس ملک کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر ہے کہ جب قوموں نے احتجاج کیا ہے تو قانون سازی جو ہے وہ واپس ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے. 26ویں ترمیم کے مطابق جو آرٹیکل 175A ہے اس کے تحت ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز ٹرانسفر کیے گئے ہیں کیا وہ اس آرٹیکل کے مطابق ہے؟ اگر آپ اس آئین کو مانتے ہیں 26ویں ترمیم تو حکومت نے کی اس کو تو ماننا چاہیے. کیا یہ ود میلا فائڈی نہیں ہے کہ آپ باہر سے ججز لے آئیں اس لیے کہ 26ویں ترمیم کر کے آپ نے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا اور اب آپ 3 ججز لا کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی کا راستہ روک رہے ہیں؟ کیا یہ ود میلا فائڈی اور میلس پہ مبنی نہیں؟ ہم نے تو فیصلہ کیا چونکہ بار کا ایک رول ہوتا ہے. بار ہمیشہ گورنمنٹ کی اپوزیشن ہوا کرتی ہیں. بار جو ہیں ان کا رول عوام کی ترجمانی ہوتی ہے، ان کے حقوق کی ترجمان ہوتی ہے. تو ہم تو اپنا احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، ہم اپنا رول ایزیوم کر رہے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے تو ہم اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ ریاست علی آزاد. اسی معاملے میں رؤف عطا صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رؤف صاحب ذرا بتائیں گے آپ کے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ
جو ریاست علی آزاد صاحب ہیں وہ تو اس کے خلاف احتجاج کر، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن میں آئین پاکستان کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا کہ دستور پاکستان کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ ویل ڈیفائن میکنزم فراہم کرتا ہے کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار جو اس میں وضع کیا گیا ہے، صدر پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا اس آرٹیکل کے تحت کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں بجز رضامندی اس جج کے جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس کی رضامندی بھی اور ان کی مشاورت جو ہے وہ بھی لازمی ہے۔ اس کی اگر یہ پورا ویل ڈیفائنڈ جو میکنزم ہے، اگر اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد کوئی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو میرا خیال پھر یہ آئین کی روح کے مطابق سارا عمل ہوا ہے، تو اس میں احتجاج کرنا وہ شاید کسی اور حوالے سے ان کا ہو کہ کوئی سینیارٹی کے حوالے سے یا کس اور حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں وہ، جس کی ان کا حق حاصل ہے وہاں کی بارگاہ، لیکن میں اس بارے میں جو آئین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور آئین کی روح کے مطابق یہ سارا عمل مکمل ہوا ہے۔ اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان نے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، پنجاب بار کونسل نے، KP کے بار کونسل نے اور دیگر بارز نے اس ٹرانسفر کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس کو خوش آئینہ قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس پہ احتجاج میرا خیال بنتا نہیں ہے۔ دوسرا ایک سوال جو آج کل اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو سینیارٹی کے حوالے سے کہ کیا مسئلہ پیدا ہوگا، میری اس میں لیگل اوپینین یہی ہے کہ سینیارٹی جو ہے ان کی فرام دی ڈیٹ آف ایلیویشن رن کرتی ہے کسی بھی جج کی، جیسے ہی وہ اوتھ لے لیتے ہیں اپنے آفس کا تو پھر ان کی سینیارٹی وہاں سے رن کرتی ہے۔ اگر وہ ٹرانسفر ہو کر آنے والے جج کی سینیارٹی بھی اپنی ساتھ وہ کیری کریں گے، وہ چینج نہیں ہوگی، وہ سینیارٹی اس کی رن کرے گی۔ بہت بہت شکریہ رؤف فتح صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا زرتاج گل وزیر صاحبہ، یہ اب وکلا برادری ہمیں کچھ تقسیم نظر آ رہی ہے، کیا آپ کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس قائم کیا جائے اور آئین کی بحالی کے لیے، تحفظ کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن میر صاحب، انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، انسان اپنے ضمیر کے مطابق حق کے لیے لڑ پڑتا ہے، پیسفل احتجاج کرنا سب کا حق ہے، بٹ افسوس کی بات یہ کہ موجودہ حکومت اٹ سیلف خود متنازع ہے، پیکا ایکٹ میں بھی متنازع ہے، 26 آئینی ترمیم میں ججوں کے جو مسائل آئے ہیں وہ بھی متنازع ہے، پھر الیکشن بھی متنازع ہے، تو اتنے سارے متنازعات ہیں اس حکومت کو، لیکن اس حکومت کی یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے، نہ کریڈیبلٹی کہ یہ کوئی معاملات کو فورسی کر سکے یا کوئی حل نکالیں۔ بہرحال جو پوزیشن ہم ہیں اور جو یہ جتنے بھی فورمز ہیں اس پہ ہم ان فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو سسپینڈ ہے، یہ جو آئین کے ساتھ 26 آئینی ترمیم کے بعد یا ججوں کے ساتھ جس طریقے سے یا پیکا ایکٹ میں جس طریقے سے ہمارے میڈیا کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، یا جس طرح ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ابھی 8 فروری آنے والا ہے، اپنے قیدیوں کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن یہ کہ میری، چونکہ ابھی آپ نے وہ پچھلے تجاوزات پہ بات کی، تو میری آپ کے پروگرام میں عقیل صاحب سے یہ ضرور ایک ریکویسٹ ہے کہ پھر اتنا بھی جگرا رکھیں کہ جن کے گھر کے آگے باقاعدہ لوہے کے باڑ لگے ہوئے ہیں، دفتروں کے آگے، ایک DC اور ایک کمشنر تک اور کسی ایک DPO RPO تک ایک سائل جو ہے وہ 10 ناکے کراس کر کے آتا ہے، تو ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لیجیے گا جو مین روڈ انہوں نے بند کیے، اور باقاعدہ اتنے بڑے بڑے، کون سی مین روڈ؟ جتنے بھی آپ کسی بھی سرکاری بڑے افسر کا جو دفتر ہے نا، اس کے آگے جو 10 ناکے ہوتے ہیں، اور اس 10 ناکوں کے آگے باڑ کے علاوہ میر صاحب باقاعدہ پتھر کے بلاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، میں تو ذرا ان تجاوزات کو بھی پھر ہٹانے کی کوشش ذرا پھر یہ سن لیا نا اب آپ نے، میں اس کو ہم اس کو کراس چیک کریں گے اور جہاں پہ نظر آ گیا اس کو دکھائیں گے بھی۔ لیکن عقیل ملک صاحب، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو آپ کے ایک وکیل ساتھی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے آج سیولین کی ملٹری ٹرائی کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا ہے کہ مجھ پر FIR ہے کہ 26 نومبر کو 3 رینجرز اہلکاروں کو میں نے قتل کیا، اور FIR میں الزام لگایا گا کہ میں نے ہی قتل کا منصوبہ بنایا۔ مجھے کہا جا رہا ہے عدالتوں میں اور TV پر بولنا بند کر دو ورنہ تمہیں رینجرز اہلکاروں کے قتل پر ملٹری کورٹس لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے 7 فروری کو اسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ آرمی ایکٹ میں سویلین سے متعلق دفعات دہشت گردوں کے لیے ہیں، مگر حکومت اپنے مخالفین پہ لگا رہی ہے، اور یہ باتیں
راجہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ کے سامنے کی ہے. تو عقیل ملک صاحب 8 فروری سے پہلے حکومت پی ٹی آئی کے لیڈروں کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, ضرور کرے, لیکن اس طرح کی دھمکیاں دینا یہ مناسب ہے؟ میر صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ اگر انہوں نے میں نے تو ان کی یہ بات کورٹ روم میں نہیں سنی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں بالکل اس پہ یقین رکھتے ہوئے انہوں نے کی ہوگی, پر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی دھمکی ان کو ملی ہوگی. وہ ایک آفیسر آف دا کورٹ ہیں, ایک وکیل ہیں, ایک اپنی سیاسی جد و جہد ہے ان کی, تمام تر معاملہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن جو گفتگو انہوں نے عدالت کے باہر کی وہ تو میں نے بالکل ضرور دیکھی, اور وہ اس خط کے حوالے سے تھی, اور سوال کیا ایک آپ کی برادری سے صحافی بھائی نے سوال کیا, وہ الٹا اسی پہ ہی ناراض ہوئے اور اس پہ ایک بڑا لمبا چوڑا بھاشن دینے کی کوشش بھی کی کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں جیل میں اینڈ سو فورتھ, اس کو کوئی سہولت نہیں چاہیے, اس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سہولت نہیں چاہیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا پٹیشنز میں دائر کر رہا ہوں کہ میرا اخبار بحال کرا دیں, مجھے ٹی وی چینلز دے دیں, مجھے ورزش کی مشینیں دے دیں, مجھے آرام و آسائش دے دیں. لیکن پہلے حکومت کہتی تھی کہ ورزش کی مشینیں ہیں. پٹیشنز آئے روز یہ لوگ دائر کرتے ہیں تو ہیں نا, ورزش کی مشینیں تو ہیں, دیسی گھی سے بنے ہوئے کھانے بھی ہیں, اخبار بھی اب ہو گئی ہے, ٹی وی بھی بحال ہو گئے ہیں, تو یہ پھر کیوں بار بار ایک پٹیشن کرتے ہیں؟ مجھے بھی لے جا کے دکھا دینا. ایگزیکٹلی میر صاحب, پلیز اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کے میں ممبر ہوں. 3 دفعہ اسپیکر صاحب کو, جیل انتظامیہ کو, پنجاب حکومت کو ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل سے سٹارٹ کر کے تمام بیرکس, تمام خواتین کی, تمام پولیٹیکل قیدیوں کی اور تمام قیدیوں کو جو ہے ود میڈیا ہم جا کے جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ الاؤڈ کر دیں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. جتنی سہولیات انہوں نے دی ہیں چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں خدیجہ شاہ صاحبہ بھی ہیں, دیگر لوگ ہیں, عاصمہ صاحب بھی ہیں. کمیٹی فار ہیومن رائٹس کا یہ حق ہے, وہ جائیں, بالکل جائیں. نہیں, ہمیں پھر روکا جاتا ہے. ہمارے ابھی تک تو خدیجہ شاہ صاحبہ کو اجازت ملی ہے عمران خان کو ملنے کی؟ کسی اسپیسیفک ملزم کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی, اوور آل آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ کو کمیٹی کا ممبر بننا ہی کسی مخصوص پلان کے تحت ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. اوور آل آپ جائیں, پورے پاکستان کی جیلیں وزٹ کریں, کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن کسی سے مخصوص ملاقات کر کے کوئی پیغام رسائی تو یہ انٹیریئر کمیٹی کو, ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے. ہم 3 دفعہ لکھ کے دے چکے ہیں, اس میں جان بوجھ کے روڑے یہ وہی کمیٹی ہے جس میں گوہر صاحب بھی ہیں. جی گوہر صاحب, لیکن میرا آخری سوال ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں. میر صاحب ایک سیکنڈ, ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں آج تک پوری عمر کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انتہائی عزتدار, بہت بڑا وکیل, بہت بڑا عزتدار انسان ہے. اب اس کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا کیونکہ اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی, ٹھیک ہے, اس لیے اب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے. یعنی آج تک جتنی عمر کا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بالکل ٹھیک تھا. اب جب اس نے ان کے خلاف یہی بات کر رہا ہے. نہیں, ہم تو کورٹ آف لا کی بات کر رہے ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک بڑا ہی انوکھا اور بڑا دلچسپ سوال پیدا ہو گیا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا مدت پوری ہو چکی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی. کیا وجہ ہے عقیل ملک صاحب؟ اب یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کی مدت ختم ہو گئی ہے, وہ پھر بھی ادھر اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے جو 2 سٹیپ آگے لیتے ہوئے انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی کا جو مطالبہ کیا ہے, بیکاز آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے, آرٹیکل 215 واضح ہے, اس میں پورا طریقہ جو اس کی حوالے سے وہ درج ہے کہ وزیر اعظم مشاورت کرتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ, اور اگر وہ مشاورت کامیاب نہیں ہوتی ہے, کسی آگے نہیں بڑھ سکتی کسی حوالے سے, تو پھر اس کے بعد کمیٹیز کا تمام تر معاملہ آتا ہے. جو پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اپوزیشن کی سائڈ سے, حکومت کی سائڈ سے, اور وہ 3 نام آتے ہیں دونوں طرف سے, اور پھر ایک فائنل معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اس تمام تر معاملے میں نہ وزیر اعظم نے کوئی انیشیٹ کی, کیونکہ ابھی تو ایکسپائر ہی نہیں ہوئی تھی ان کی ٹرم, 26 جنوری ان کی ایکسپائر ہونی تھی ٹرم, اور ان اینی کیس جب تک نیا چیئرمین اپوائنٹ نہیں, چیف الیکشن کمیشن اپوائنٹ نہیں ہوتا, یا اگر کوئی ڈیڈ لاک پرسسٹ کرتا ہے تو اس میں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں آن این ایکٹنگ چارج. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی واضح طور پہ درج ہے, تاکہ, اور یہ صرف اس سچویشن کے حوالے سے نہیں ہے, یہ آئندہ آنے والی سچویشنز کے حوالے سے اگلے 5 سال تک یہی چیف الیکشن کمشنر ہے. یہ نہیں ہے, وزیر اعظم نے مشاورت شروع کرنی ہے, لیکن عمر ایوب صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایک اسپیکر کو خط لکھتے ہیں اور پارلیمانی
کمیٹی کا قیام جو ہے انہوں نے کہا کہ سیکنڈ سٹیپ پہلے آپ بروئے کار لے آئیں اور اس کو ایکسرسائز کرنے بجائے اس کے پارلیمانی لیڈر مشاورت پی ٹی آئی کی ہیں زرتاج صاحب، آپ بتائیں جی اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ جی عمر ایوب صاحب اپنی رسپانسبلٹی پوری کر چکے ہیں، وہ اسپیکر صاحب کو لکھ چکے ہیں، بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ چیف الیکشن کمیشنر ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کا مدت ملازمت پورا ہو چکا ہے. جب اپنی مرضیاں ان کی ہوتی ہیں نا تو امیر صاحب 6 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی وہ جو کرنٹ بندہ ہوتا ہے نا وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو پہلے سے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اس بندے کے پورٹ فولیو کے لیے ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی پیر طریقت ہے آپ جدھر کو پتہ چل بیعت ہی چکا ہے کرنی کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے ان کے ذہن میں کس کا نام ہے؟ نہیں، میں تو صرف یہ کروں کہ طریقہ اڈاپٹ کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، وہ پہلی متنازع ہیں، وہ پہلی متنازع ہے. اس کے انڈر جو آنے والے ہیں جی جن کو یہ لانا چاہتے ہیں وہ بھی بڑے متنازع ہیں. بس پھر اب یہ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ پوری حکومت ہی متنازع ہے، اس لیے انہوں نے سارے متنازع ہی فیصلے کرنے. عمر ایوب صاحب اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن کے نام پہ مشاورت کرے، اور جو پھر ٹھیک ہو انہی کو آگے لگائے، اپنی من پسند کے بندے لگانے بند کر دیں. بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب اور زرتاج گل وزیر صاحبہ. اور میں آخر میں کروں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی جو ہے اس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ایک سینئر وکیل بھی ہیں. انہوں نے اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کچھ الزامات لگائے ہیں، کچھ دعوے کیے ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور راجہ صاحب کو بھی چاہیے کہ ثبوت جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے پیش کریں تاکہ جن لوگوں نے ان کو دھمکیاں دی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.